الحمد لله
کا صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا تیرے ہمت رہا ہے جان سہرا نور کا تیرے ہمت رہا ہے جان سہرا نور کا بخت چمکا نور کا ستارہ نور کا بخت چمکا نور کا ستارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا
نور ملیا ہے اگر تے سورج کیوں نہ ہوئے اگر تے سراج نہیں ہوئے اگر سورج چاند کائنات کے اندر جڑی شے چمک رہی ہے بھائی اس کو نور میرے حضور کے دربار چ ملیا ہے میں اپنے کالے کرنا اللہ سونے نے ارشاد فرمایا سونیا بھی کو اسی تینوں ایسا نور بنایا ہے جتھے جائے گا چمکتے جائے گا اپنے کمال کی قصیدہ نور لکھیا حضرت مولانا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا صبح تیرا میں ہوئے بٹتا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اگر فرماتے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا رحمت اللہ علیہ نے اپنا کشکول پڑھیا تھے وہ بھی مدینے والے کی بارگاہ کے اندر جا کے عرض کرتے ہیں سونیا کتنے ہزارات لکھاں نو چمکایا جائے میں بھی تہاڈا سوال کر کے آیا میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں تو تیرا سب گھرانہ نور کا نور نہیں مل جائے لیکن اللہ حضرت علی تائیدان نے فرمایا سونے تیرے کی گل ہے تیرے نسل دا ہر بچے نور ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا بہت ہی زیب شان زیب کرام جو نزدیک تو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر عطا وقت ہو گیا ناظرین واسطے تشریف لے آنے والے انتہائی معزز محترم عزیز بھائیوں بزرگوں
بھائیو سنی مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک عظیم الشان بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور تہاڈا اس جمعۃ المبارک دی مقدس گھڑیاں کے اندر اپنے گھر کے اندر جمع ہونا قبول فرمائے اور کل بڑوں دن ساڈے واسطے اس نو ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، ربیع الاول ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لا کے آگے کائنات کے اندر جتھے جتھے مسلمان رہتے ہیں انہوں نے دلوں کے اندر ایک عجیب سرور پیدا ہو گیا کہ ہن وہ مہینہ آ گیا ہے جہڑے مہینے میں ساڈے لجپال آقا دا میلاد ہویا سی اور پھر انہاں تیاریاں شروع کر دیتی ہیں کئی جگہ تے تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، بازار سج گئے ہیں، گھر سج گئے ہیں، گلیاں سج گئی ہیں، کئی سجا رہے ہیں اور اپنے محلے کے اندر اپنی مسجدوں کے اندر اپنے اداریاں کے اندر جتھے جتھے مسلمان رہتے ہیں حضور دے میلاد دا ذکر اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد سلسلے کے اندر حضور دے نام دی محفل سجا رہے ہیں اور یہ پورا مہینہ ہی حضور علیہ السلام سے پورا سال ہی حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر خاص طور پہ خاص اہتمام کے نال حضور کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، میلاد شریف منایا جاتا ہے۔ میلاد شریف کے اندر نعت و تلاوت حضور کے عظمت و شان، حضور کے معجزات، حضور کے کمالات، حضور کی نورانیت اور حضور علیہ السلام نے علم غیب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جڑی شانہ اور کمالات عطا فرمائے ہیں انہاں دا ذکر کیتا جاتا ہے اور سنی مسلمان اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں۔ پھر 12 ربیع الاول شریف نو اپنی گڈیاں اپنے سواریاں نو سجا کے تے سونے دے میلاد دے جلوس وچ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں مسلماناں دی اس محبت کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کہ اس ہستی کو بنایا لیکن سب تو پہلے اللہ تعالیٰ جس ہستی کو بنایا جس ہستی کو تخلیق فرمایا وہ میرے تیرے لجپال آقا محمد عربی کا درود شریف ہے۔ اس تو بعد پھر ہر شے بنی ہے، زمین آسمان چند سورج ستارے ساری چیزاں بعد میں اللہ تو بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے اندر سب تو اول سب تو پہلے جس نے تخلیق فرمایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ اس واسطے آپ کو آتے ہیں باعث تخلیق کائنات اور باعث موجود کائنات، یعنی آپ دے وجود نال کائنات موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اور میں نبی ہے کہ نہیں بھائیا نبی ہے نے تاں کہ کائنات بھی چلتی جدوں تک جسم وچ روح ہوے ادوں تک جسم حرکت کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کاروبار کام کار کرتا رہتا ہے، لیکن جب روح جدا ہو جائے جسم میں جان ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، وہ اپنا آپ محتاج ہوتا ہے، ہر بندہ وہ محتاج بنتا ہے، لیکن کائنات کا نظام پہ چلتا ہے تو پھر سمجھ لو آمنہ بلال آج بھی زندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کافی ساری صفات عطا فرمائیاں ہیں، اتوں تک کہ ہر قرآن پاک دے اینڈ والے صفحے دے اوپر حضور دے 99 نام لکھے ہیں۔ انہاں ناماں دے اندر 2 نام آپ دے ذاتی نے، باقی سارے نام صفاتی نے۔ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام حضور دے صفاتی نے۔ فرشوں تے آپ کا نام محمد ہے، عرشوں تے آپ کا نام احمد ہے، اور باقی جڑے صفاتی نام نے آپ نے صفتاں جڑیاں اللہ نے انہاں وچ رکھیاں نے انہاں وچ ایک نام آپ دا نور ہے۔ نماز پڑھ پڑھ لے تے بھاویں کسی بھی مرتبہ فکر دا قرآن پاک ہوئے گا اودے آخری صفحے تے نور دے نام وچ ایک نام تانوں ضرور ملے گا، کیڑا ہوئے گا؟ نور۔ کیوں نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے
سے نور بنا کے چلیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور قرآن پاک کے اندر سورت نازل فرمائی، وہ نام ہی سورت نور ہے۔ اور آؤ ذرا اس سورہ نور کی آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ آج کا ساڈا موضوع ہے انوار میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور دے جدو آپ تشریف لے کے دنیا کے اندر اس ویلے کتنے کتنے نور چمکے تے کیڑیاں کیڑیاں جگہ نور مصطفیٰ نے چمکا دیاں وہ بیان کرنا ہے قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ تو سارے بھائی ذرا اونچی بات نہ پڑھو تاکہ پتہ لگے وہ مسلمان تیار بیٹھے ہیں نبی کا ذکر سننے واسطے۔ آپ سبحان اللہ۔ اور مسلمان بھائی حال کے کہنا اللہ جل شانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نور کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب۔ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات، اللہ نور آسمان دا، والارض اللہ نور زمین دا، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال دینے والا فرمایا انج دا نور ہے انج دا مصباح دیوار دے اندر مصباح ہوتا ہے، مصباح کہتے ہیں آلے نو جڑا دیواراں دے اندر ٹیکا رکھن واسطے پرانے زمانے دے اندر جڑا ایک ٹوٹا جا بنایا جاندا سی وہ آڑا کہتے ہیں اپنا نبی دے اندر مصباح دے نے۔ اللہ سونے نے ارشاد فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس میں نور دی مثال ہے اتنا چراغ اپنی جگہ تے رکھیا جائے اس آلے دے اندر رکھیا جاندا ہے المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب۔ فرمایا پھر ٹیکا جدوں بلدا ہے سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ اور مسلمان بھائی فرمایا میرے نور دی مثال ہے کہ ایک آلے دے اندر دیوا پیا ہوئے جدوں دے اندر تیل پا کے نوں تیلی لائی جائے جدوں روشن ہوندا ہے تے پھر روشنی تھوڑی نہیں ہوندی پورا کمرہ ہی روشن ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان بھائیوں اس حدیث کی تفسیر پچھلے صحابہ کولو اپنی تفسیر نہیں کرتے، صحابہ دی تفسیر یعنی نبی پاک دے باغیانہ نے کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سب تو پہلے مفسر قرآن ہوئے نے، صحابہ کرام کی جماعت کے اندر قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے والے، ایک بلند شان کا مقام رکھنے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بارے آپ علیہ السلام نے غلام نے آپ نے بڑھ پوچھیا گیا، آپ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار حضور کے صحابے نے انہوں کو پوچھیا اے پہلیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نور کی مثال آلے نال دیتی ہے، اس آلے تو مراد کون ہے، اس نور تو مراد کون ہے؟ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابن عباس اس نور تو مراد میرے آقا لجپال دی ذات ہے۔ صحابی تے تصویر اپنا تفسیر ہے کسی اور بندے دی نہیں، اور اسی الحمدللہ سنت و جماعت اپنا عقیدہ رکھنے اللہ تعالیٰ نے حضور نور بنا کے چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ صحابی رسول کا بھی یہی عقیدہ ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یار نور بنا کے چلے آئے۔ نہیں بجائے گریا جدو حضور مکے کے اندر آئے نے مکہ چمکن لگ پہ آئے، جدو حضور مدینے میں آئے نے مدینہ منورہ ہو گیا ہے۔ جتھے جتھے میرے
مسلمان بھائیو پھر میں کیوں نہ آقا بن کے نور آمنہ دا لال آ گیا بن کے نور نور بن کے نور نور آمنہ دا لال آ گیا تیرا لجپال میرا لجپال آ گیا بن کے نور نور آیا آمنہ دا لال تیرا لجپال سونا میرا لجپال سارے بولنی اللہ دی اگاہ دے ربی الاول شریف دا پتہ نہیں اگر تسی کی کرنا ہے اگر شروع میں چپ رہو گے تو پھر کرنا ہے تمہیں ماننے نے ظہور دے ملا دے سارے مل کے پڑھ لو اپنا کیتا ہے بن کے نور نور آیا آمنہ دا لال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا آمنہ دا لال تیرا لجپال سونا میرا لجپال آؤ ذرا مسلمان بھائی قرآن دی آیت تفسیر سن لیجئے آؤ ذرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے خدمات اور دساں جڑے حدیث مبارکہ دی کتاباں دے اندر حضرت سیدنا امام الانبیاء علیہ السلام دے علماء انہاں صحابی رسول حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں مشکاۃ شریف کے اندر باب الصلاۃ اللہ نے رات کی نماز دا باب مشکاۃ شریف حدیثاں دی کتاب ہے او دے اندر جڑا ہے حدیث پاک موجود ہے 1195 نمبر آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے گھر میں تاسی حضور کی جڑی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنین دی ماواں نے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس دی خالہ لگ رہی سن انہاں نے امی جان نے آکھیا پترا تو جا نبی دے گھر دے اندر چلا جا نبی دی نگاہ تھلے رہے گا تیرا بھی مرتبہ اونچا ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں میری امت جان نے کلیا تو نبی دے گھر چلا جا آپ فرماتے ہیں میں اپنے خالہ حضرت میمونہ دے گھر آ گیا حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ادھی رات دا ویلا ہے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے آپ سارا جو کچھ دیکھا کیونکہ اس ویلے بچے سن اور انہاں کوئی ہے سن شعور والے کے گلاں نوں سمجھ لیندے سن آپ فرماتے ہیں میں چپ کے لوک کے کر کے ویندا رہیا ہاں میرے لجپال کر پھرنے آپ نے وضو فرمایا ہے وضو کر کے نماز ریت رہی ہے آپ فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ عباس اٹھ بیٹھ بھی لجپال دے نال نماز پڑھ لے آپ فرماتے ہیں میں بھی اٹھیا تے میں بھی نبی پاک سرکار نے کھبے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا میں بھی ہاتھ بن کے نماز پڑھ لگ گیا آپ فرماتے ہیں جب میں کھبے پاسے کھڑا ہویا ہوں تے لجپال آقا نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال میرے سر دے اوپر ہاتھ رکھیا پھر میرے کان تو پھڑ کے حضور نے مینوں گھما کے سجے پاسے کر لیا ہے کیونکہ جدوں ایک امام ہوے ایک مقتدی ہوے مسئلہ ہے کہ مقتدی امام دے سجے پاسے کھڑا ہوے تھوڑا جہا پیچھے ہٹ کے تاکہ ہڈیاں امام دے برابر نہ ہون حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھبے پاسے کو گھما کے سجے پاسے کر لیا آپ فرماتے ہیں میں سجے پاسے جدوں کھڑا ہویا تو میں برابر ہو گیا میں پھر حضور کے نال پیچھے چلا گیا حضور نے پھر اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں کھینچ کے کیتا آپ فرماتے ہیں میں پھر پیچھے ہو گیا آپ فرماتے ہیں جب نماز پوری ہو گئی ایک کمرے والے نے فرمایا ابن عباس کی گل ہے تو میرے نال کھلوتا کیوں نہیں بلکہ سونیا تیرا ادب لحاظ کرنا سونیا تسی کتھے نے کہا کتھے وا تسی عرش دے راہی بنن والے اس پروردگار رب دے ماہی ہے میں جڑا عباس اپنا عباس دا پتر عبداللہ میرا کتھے مقام تے تہاڈا مقام کتھے ہے آپ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام دوبارہ لیٹ گیا نے دوبارہ جدو سو گیا نے آپ پھر تھوڑی دیر کے بعد بلال حبشی نے اذان پڑھی ہے اذان پڑھن کے بعد حضور بیدار ہوئے نے حضور دوبارہ وضو نہیں کیتا یہ حدیث پاک مشکاۃ شریف کے اندر ہے اور دوبارہ حضور نے وضو نہیں کیتا میں سمجھا میرا وضو ٹوٹ جائے گا تو اٹھے بچوں کے بندہ سمجھ دو گا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن اللہ نے یار نو اللہ نے شانہ دنیا میں اگر آپ رام میں کر لینا تو وضو پھر بھی نہیں ٹوٹتا
فرمانے حضور فرماندے نے تنام عینی ولا ینام قلبی حضور علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھ تواڈے سامنے بند ہو جاتی ہے لیکن میرا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے مسلمان بھائیو دوبارہ آپ نے پھر اپنا فرضاں دی نماز پڑھن واسطے حضور مسجد تشریف لے کے اندر پاک فرماندے نے میں بھی نال گیا حضور نے نماز پڑھی نماز پڑھن کے بعد حضور نے جڑی دعا منگی ہے وہ دعا آپ ذکر کرتے رہے آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیتے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا پر کرتے رہے اللہم اجعل فی قلبی نورا سونے مولا میرے دل دے اندر نور کر دے وفی بصری نورا اے سونے مولا میری آنکھ دے اندر نور کر دے وفی سمعی نورا اے سونے مولا میرے کاناں دے اندر بھی نور کر دے وعن یمینی نورا اے سونے میرے سجے پاسے بھی نور کر دے وعن یساری نورا اے سونے مولا میرے کھبے پاسے بھی نور کر دے وفوقی نورا اے سونے مولا میرے تھلے بھی نور ہو جائے وَتَحْتِ نورا سونے میرے تھلے بھی نور ہو جائے وَفَوْقِ نورا سونے مولا میرے اتے بھی نور ہو جائے اور اکے فرمایا وَلِدَ تَعَلَى فرمایا وَلِيَ نورا وَتَحْتِ نورا فرمایا سونے مولا میرے سجے کھبے جے اکے پچھے دے میرے ہر پاسے نور نور کر دے اور اکے اشار فرما میرے وَخَلْفِ نورا اے سونے مولا میرے پیچھے بھی نور کر دے وَأَمَامِ نورا اے سونے مولا میرے اگے بھی نور کر دے وَجَعَلْ لِي نورا عرض کیتے سونے مولا میرے ذات میں نور بنا دے وَلِسَانِ نورا اے سونے مولا میرے زبان نو نور کر دے وَأَسْبِ نورا میرے پٹھیاں نو نور بنا دے وَلَحْمِ نورا اے سونے مولا میرا گوشت بھی نور بنا دے وَدَّمِ نورا میرے خون میں نور بنا دے اور اگے فرمایا وَشَعْرِ نورا میرے بالوں میں نور بنا دے وَبَشَرِ نورا میری ذات میں نور بنا دے وَجَعَلَ فِي نَفْسِي نورا سونے میری ذات میں نور بنا دے وَآدِمْ لِي نورا فرمایا کہتے سونے مولا میری ذات نور بنا دے اللہم آتنی نورا اے اللہ سونے میں نور و نور عطا فرما دے مسلمان بھائی اس بات ہے حضور علیہ السلام دے قدم مبارک نور حضور دی آنکھ مبارک نور حضور دا روحین نور حضور دے بال مبارک نور حضور دے ہاتھ مبارک نور نے حضور دے چوٹی تو سر دے چوٹی تو لے کے اے پیرے دے اندر ہنا مبارکہ تک حضور دی ذات سراپا نور بن گئی ہے اللہ کو حضور نے منگیاں نے اللہ سونے نے قبول کر لیا نے اور اللہ تعالیٰ نے آپ دے ساتھ نور مجسم بنا دیتا ہے آپ نور ہدایت بھی بنایا ہے نور مجسم بھی بنایا ہے آپ نور حصے بھی نے آپ نور من بھی نے ہر لحاظ نور کا جڑا مانا کرے گا وہ یہ نور کے اندر پایا جائے گا اعتبار کے اللہ نے قرآن میں چپ نہیں دیا اللہ کے قرآن میں کھل کے اعلان کیتا ہے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قرآن کیوں چپ نہیں دا مصطفیٰ دی سنا دیواری آ جائے مصطفیٰ دی ناد خانے دیواری آ جائے قرآن میں کھول کھول کے دور دی عظمت و شان و بیان کرتا ہے لیکن کوئی پڑھنا آیا ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور دنیا کے اندر ایسا بندہ ہوئے لیکن نبی دے نور کا انکار کرے مومن نہیں جائے گا وہ جنہیں مسلمان نہیں جائے گا اگر کسی بھی معنی دے اندر نبی نور بندے نہیں کیونکہ اگر نور بننا ضروری ہے اگر جنہیں نور نہیں بننا قرآن کا منکر ہے اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیتا ہے سونے کو نور بنا کے کلے آئے اگر فرمایا وا کتاب مبین پھر اسی کھلی کتابیں تو دے کے کلے آئے اے قرآن تو مراد اے قرآن ایک کتاب ہے اے نور
کتاب مبین کو مراد اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن کا ذکر فرمایا ہے اول تو لے کے آخر تک متقدمین کے متاخرین مفسرین اکرامی تفسیروں کا کے لے گئے انہوں نے یہ لکھا ہے اس نور تو مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ لکھا ہے اس نور تو مراد مدنی عربی کی ساتھ ہے کتاب دے اندر بھی فرمایا کہ میں نور چلے آئے نور بنا کے چلے آئے کلن آیا بھی کہندا میں نور چلے آئے جڑی کتاب آئی ہوے کہ یہ نور بن کے آیا ہے آؤ ذرا جنہ ول آیا ہے جنہ کی قوت کے اندر آیا ہے انہیں کو کچھ نہیں نور آیا کہ بشر آیا ہے آؤ ذرا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی اماں جان حضرت سیدہ بی بی آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان سننے اس تو پہلے حضرت عبد المطلب جناب عبد المطلب آپ جنہوں نے آپ فرماتے ہیں میں ایک دن جڑا ہے نبی اپنا ربیع الاول شریف کے مہینے دے اندر ایک دن رات ادھے گزر گئی ہے میں خانے کعبے دا طواف پہ کرنا سا طواف کردیاں میں جو طواف کردیاں ستواں جو کرنے لگا میں بڑا عجیب ماجرا دیکھا ہے کہ مقام ابراہیم والکعبہ جھکن لگ رہا ہے گویا کہ مقام ابراہیم پر جڑا کھانا کعبہ سجدہ پیا کر رہا ہے آپ فرمانے نے اچانک پھر میں ایسا نور دیکھا ہے جس نور نے سارے آسمان نور روشن کر دیتا ہے حیران ہو گیا فرمانے نے میں حیران ہویا پریشان ہویا سارا اتنا نور کدھروں آ گیا ہے لیکن سورج تے چڑھ گیا اللہ دی اندھی رات باقی ہے آپ ایسے سوچ کے اندر سن کش مکش کے اندر سن مگر آپ کے خاتمہ آ گئی کہنے لگی ہے کل ضرور جلدی آؤ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل سونا پترا عطا فرمایا ہے حضرت جناب عبد المطلب دوڑ کے اپنے بیٹی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے آئے نے حضور علیہ السلام کے غلاموں ان فرشتے کے رہنے کتارا بن کے سوا بنا کے حضور کی زیارت کر رہے ہیں ان اپنا حضرت عبد المطلب نے روک لیا گیا فرشتے نے آ کے روک جا اگر نہیں جانا پہلے اکشیاں نو دیدار کر لیں گے پھر فرشتیاں دیواری آ جائے گی حضرت جناب عبد المطلب رک گئے تھوڑی دیر تو بعد وہ فرشتیاں دی مخلوق چلی گئی حضرت جناب عبد المطلب نے گئے آپ نے اپنی بیٹی حضرت جی آپ کے بہو سن آپ کے نو سن حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کو اجازت لی آپ نے عرض کیا ابا جان آ جاؤ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جڑا پتر ہے حضرت عبد المطلب کے گود کے اندر کیا کہ عرض کہتے ابا جان ذرا غور نال ویکھو اللہ نے کوئی کمی چھٹی کوئی نہیں عبد المطلب نے جب حضور کا چہرہ انور تکیا ہے ایک حیران سے پریشان ہو گئے کہ آج تک بڑے بڑے سونے بیٹھے ہیں لیکن وابلکہ تیری قدرت تو قربان جاواں آج سونے نالو سونا میرے عطا فرما چلے آئے سونے نالو سونا چہرہ حضور دا سونے
سب تو پہلے نات حکموں لکھی اور عربی کے اندر وہ اشعار آج بھی موجود ہیں اور کتابوں کے اندر سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. تو پھر حضرت سیدہ بی بی آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس وقت کیونکہ جب حضور کی ولادت ہوئی 4 بیویاں سن اس وقت آپ کی اماں جان نے تو اور ایک سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ خود سن اور دوسرے نمبر پہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صاحب رسول نے ایک انہوں نے والدہ ماجدہ ہے انہوں نے نائے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے میلاد کے ٹائم کے حضور کی ولادت ہوئی ہے اس کمرے کے اندر کی بھی آمنہ پاک اور موجود سن. اور تیسرے نمبر پہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ایک کون ہے حضور کی پھوپھی جان حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان ہے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھ لیا شیخ پاک سرکار دا. تو ایک بیبیاں اس ٹائم موجود سن تے آپاں انہاں کول پوچھ لینا کیونکہ انہاں ہر ایک بیبی نے اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے اور سیرت کی کتاباں دے اندر ملتا موجود ہے اور بڑی مشہور کتاباں دے اندر نعمت کبریٰ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آج تو 500-600 سال پہلے کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ جتنے ہجری کے اندر کتاباں سیرت لکھیاں گئی انہاں کے اندر بھی موجود ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے ویلے کتنا نور نکلیا اور کتنا نور جڑا ہے اس نے کتنا کو ایریا کتنا جڑا ہے علاقہ روشن کیا ہے. اور آپ کی اماں جان کو پوچھ رہی ہیں کیونکہ آپ نے نور کی گواہی تو گواہی دے سکتی ہے. اور مسلمان بھائیو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ حوالہ سنو سرکاری شریف دے اندر ایک دوسری مشہور و معروف زمانے کے اندر کتاب جنہاں نام خصائص کبریٰ اے حضور دیاں خصائص دے اندر حضور دے کمالات دے شانہ دے اندر لکھی گئی ایک آدمی شہرت یافتہ کتاب دے اندر بھی یہ موجود ہے. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا نے لما ولدتہ جدو میں اپنے بچے کو پیدا کیتا ہے جدو میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے خرج منی نور آپ فرمانیاں نے بچہ نہیں پیدا ہویا اللہ نے میرے نور عطا فرما دیتا ہے. اس نور کی چمکدار کنی ہوئی ہے نور کا چانن کنا ہویا ہے وہ بھی آپ فرمانیاں نے خرج منی نور میرے اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا ہے. ایسا نور عطا فرمایا دعات لہو قصور الشام آپ فرمانیاں نے میں مکہ تک شام دے محلات بھی تک لینے انکہ نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال. آپ دی اماں جان فرمانی ہے طاعت لہو قصور الشام شام دے محلات میں بیٹھ لینے ایتھے قاسمی آپ فرمانی ہے شام دے محلات نظر آئے نے اگر فرمایا وَأَسْوَاقِهَا شام
بازار میں میں وہ بھی تک لے گئے شام دے علاقے دے جننے بازار نے میں مکے دے اندر رہنے ہویا ویکھ لینے حتی رأیت آنا قلبی بلے اتنا سارے آپ فرما دیئے اس محل دے سامنے اونٹا دے قدار پہ جان دیئے ان اونٹا دے قدار دے اندر جنیاں رسیاں نے میں ہوئے ویکھ لیا نے بلکہ نور نور آیا میرا دلال میرا لجپال سونا میرا لجپال بلکہ نور نور آیا میرا دلال میرا لجپال سونا میرا لجپال جڑیاں اٹھن اکھائیاں سن اتنی دور تو جا کے اگر فاصلہ نہ دیکھو کتنا جڑا سینکڑا میل دور بن گئے سینکڑا میل دور جا کے جڑا بلاد شہر بنتے ہیں لیکن اما جان فرما دیا نے میں اتنے بیٹھ گئی اس کمرے کے اندر بیٹھ کے سارے حجاب میرے تو دور ہو گئے سارے پردے دور ہو گئے مشرق تلا کے مغرب تک آپ فرما دیا نے ساری کائنات میرے دل روشن ہو گئی تین نشانیاں ویکھیاں تین جھنڈے ویکھے رأیت ثلاثۃ اعلام میں تین جھنڈے ویکھے نے پہلا جھنڈا فرما دیا نے کہ علم بالمشرق پہلا جھنڈا میں ویکھیا کہ میرے نبی دا میلاد مشرق وچ لگا ہوا ہے وعلم بالمغرب میں دوسرا جھنڈا ویکھیا مغرب دے اندر لگا ہے جتے سورج چڑھدا ہے اوتھے نبی دے میلاد دا جھنڈا رب نے لایا ہے حضور دی اما جان فرما دیا نے جتے سورج لگدا ہے اللہ نے میلاد دا جھنڈا اوتھے بھی لا چھڑیا ہے اور کہ فرما دیا نے وعلم علی ظہر الکعبہ آپ فرما دیا نے ایک جھنڈا کعبے دے چھت تے لگا ویکھیا ہے اللہ سونے نے اس رات نو اے ساری کائنات دے اندر اے جھنڈا لا کے دس دتا ہے کائنات والے خوش ہو جاؤ میرا یار تواڈے ول آ گیا ہے آقا جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اے حضور دی امی جان دا بیان ہے آؤ ذرا اے دوسری بی بی حضرت شفا جڑی آپ دے کول گئے انہاں دا بیان بھی سن لو حضرت شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ محترمہ آپ فرمانیاں نے میں جب حضور تشریف لے کے آئے نے میں اپنے ہاتھ مبارکہ دے دور میں اٹھایا ہے تے میں عجیب و غریب دیاں چیزاں ویکھیاں نے اے پہلی چیز آپ فرمانیاں نے میں ویکھی ہے کہ کائنات دی ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی ہے حضور دی اما جان دے کول جڑی بی بی پہلے سے بہت پیاں کہانیاں نے او پیاں فرمانیاں نے کہ حضور دے نور دی وجہ نال ساری کائنات روشن ہو گئی ایک تک کیا فرمانیاں میں روم دے محلات ویکھ لے میں روم دے محل بھی ویکھ لے نے اور روم دے محلات دے اندر جڑا نقش و نگار ہے اے جڑیاں ٹیلاں دے ڈیزائن لگے نے میں او بھی ویکھ لے نے اے تیری حضور دا نور اتنا چمکیا ہے اللہ نے ساری کائنات نو روشن فرما چھڑیا آپ فرمانیاں نے کہ میں اس رات میں جدو آپ دے امی جان دے کول سے میں دیکھا کہ ستارے نور والے جڑے چمک رہے سن اپنی روشنیاں بتا رہے سن اے چند اپنی پوری آبو تاب دے نال چمک رہا سی لیکن جدو آمنہ دے لال دی ولادت ہوئی ہے اس نور دے سامنے وہ بھی نور مدب ہو گیا ہے اس نور پر آپ فرمانیاں نے پھر میں
ویکھیا کہ تارے نور آئے اے ہولی ہولی تدلو اے میرے نیڑے ہوندے جا رہے نے اننے نیڑے آ گئے میں ڈر دے مارے اپنا سر جڑا چھپان لگ پئی اے کنے ستارے لگے سر تے نہ لگے پین اس دے بعد تے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے صدقہ لینے نور کا آیا ہمارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہمارا نور کا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے قرآن حدیث کا مطالعہ کیتا ہے اتنا کل مجھے کہتے ہیں یا قرآن کا ترجمہ کر دینے یا مصطفیٰ کی زبان کا ترجمہ کر دینے مسلمان بھائیو نبی پاک بھی فرمانے نے ستارے اتنے نیڑے ہو گئے کہ مینوں خطرہ پیدا ہو گیا میرے اوپر نبی کے بیان میرے دل دے اندر خوف پیدا ہویا آپ رات شریف بی بی جڑے پاک نے حضرت صفیہ جڑے ساڈے نبی پاک سرکار دے پھوپھی جان نے آپ فرماندیاں نے جب حضور کا میلاد ہویا ہے تے میرے تے اتنا روشن میرے سامنے نور ظاہر ہویا ہے کہ آپ فرماندیاں نے اس نور نے ہر شے نو روشن کر چھڑیا ہے ہو گئی آپ فرمانیاں نے میں مسجد 10 نشانیاں اور ویکھیاں نے جڑیاں حضور دے میلاد دے ویلے ہوئیاں نے حضور دے میلاد دے ویلے کیڑیاں 10 نشانیاں ویکھیاں نے آپ فرمانیاں نے سب تو پہلے نشانی میں ویکھی ہے حضور جدوں تشریف لے کے آئے نے دنیا دے اندر حضور نے پیدا ہوندیاں نال سجدہ کر دیتا ہے پیدا ہوندے سجدہ حضور نے فرمایا ہے اور حضور علیہ السلام پاک سن اور سجدہ ہے اور شریف مسئلہ ہے کہ نپاکی دی حالت میں سجدہ کرنا کفر ہے نپاک نہ بندہ جان کر کے سجدہ کرتا ہے یا جائز سمجھ کے سجدہ کرے تو کفر تک پہنچ جائے گا لیکن حضور علیہ السلام نے پیدا ہونے نہ سجدہ کر کے دس دن لوگوں یہ نہ سمجھیا ہے کہ دنیا دے اندر آ کے پاک ہویا فرمایا میرے اللہ سونے نے پاک کریا تے جیڑا جیڑا کرے لڑ لگدا جائے گا وہی پاک ہوتا جائے گا سمجھا لیکن میں تواڈے دنیا میں پاک ہونے واسطے آیا بلکہ اللہ سونے نے میرے پہلے پاک تے پکیڑا بنوا کے گلایا دنیا کے اندر اور آپ فرماتی ہیں دوسری نشانی آپ فرماتی ہیں حالانکہ پتہ ہے کہ دو بچہ پیدا ہوتا ہے بولدا نہیں آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھیا کہ حضور علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد سجدہ کیتا سجدے دے اندر اللہ سونے نے السلام یاد کیتے کہ سر اٹھایا نا تے پھر آپ نے پڑھیا لا الہ انی رسول اللہ آپ نے پڑھیا کہ اللہ کو علاوہ کوئی نہ نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں یعنی اندر نہیں دن چاہیے صلی اللہ علیہ نبی کو پتہ لگا نبی کو چاہوں نا حدیث نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام پیدا ہو جانا سجدہ پر کرتے ہیں سجدہ کرنے کے بعد وسیع عربی زبان کے اندر حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کا کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ انی کا بنا ہوتا بے شک میں اللہ کا رسول بن گیا اور ذرا مسلمان بھائیو تو تیسری نشانی آپ فرمانی ہے تیسری نشانی ہے کہ ہر پاسے نور نور ہو گیا ہے آسمان نور بن گیا کمرہ نور بنے ہیں جڑیاں چھت دیاں لکڑاں سن نور بن گئیاں کمرے دیاں دیواراں نور بن گئیاں کمرے دا دروازہ نور بنیا ہے نور دا میلاد ہویا کائنات دے اندر ہر شے نور نور ہو گئی ہے نور نور بن کے آیا آمنہ دا لال تیرا لجپال سونا میرا لجپال نور نور بن کے آیا آمنہ دا لال تیرا لجپال سونا میرا لجپال آدھر مسلمان بھائیوں کیا فرما دیا نے میں جدو لیڈی ہوئیاں میں آپ کو اٹھایا کہ میں غسل دین کا ارادہ کیتا ہے میں جدو بچہ پیدا ہوئے بیبیاں غسل دینیاں نے آپ فرما دیا نے میں جدو غسل کا ارادہ کیتا ہوں میں جاؤ جو بعد آئے میں بیٹے غسل نہ دے میں اسینو غسل کرا کے چلے آیا ہے بیٹے جان فرما دیا نے آواز سنی تو میں تیرے حالت کے اندر تو بگے میرے اندر خوف تاری ہو گیا آپ فرما دیا نے پھر میں ارادہ کیتا کہ میں آپ کے اندر سرما پا جاؤں لیکن میں سرما نہ ملنے دیتی ہے آواز آئے کہ سرما بیٹھ صحیح اسے سرما نہ محتاج اپنے یاد نہیں رکھیا اسے سرما پچھے پا کے چلے آئے حضور علیہ السلام
غلام آگے آئے نے نبی پاک سرکار کو کپڑے اللہ تعالیٰ نے بہا کے کر لینے اور اللہ تعالیٰ نے نور کا لباس آپ کو عطا فرمایا ہے اور ذرا مسلمان بھائیو اکے فرمانیہ نے حضور علیہ السلام نے کلمے کا ذکر کیتا اور اکے فرمایا کہ میں اے علامت بیٹھی ہے کہ بصرہ تے روم دے محلات میرے دے ظاہر ہو گئے کہ بصرہ تے جڑا روم میں جا کے دیکھ لو مکے تو کتنا دور ہے لیکن وہ بی پاک مکے دے اندر بیٹھ کے جنہ دور دراز دے اندر جڑے شہر سن انہاں نوں مولا اپنی فرمانیہ نے جنہاں نے نور دے صدقے اتنا نور مل گئے مکے میں جا کے شام دے بصرہ تے مقام ویکھ لیندے نے پھر تیری وجہ نال اتنا نور ملیا ہے اور نور مصطفیٰ دا عالم کی ہوئے گا نور مصطفیٰ جڑا صدقے اتنی نگاہ روشن ہو گئے کہ اوتھے بیٹھ کے اتنے دور دور جگہ ملیاں بیٹھیاں نے تے حضور تے اپنے نور دا عالم کی ہوئے گا کیا حضور مدینے بیٹھ کے ایسا علماء نوں نہیں مل سکتے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ہی عطا فرمایا نے اور کہتے تھے عطا فرمایا نے کہ نور دے پرچم نور دے جھنڈے میں دیکھے کہ آسمانہ دے ارد گرد اللہ سونے نے لہرائے نے تو لہرا رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں اور فرشتے علی اعتبار اس کمرے کے آلے والے آ کے آسمان کے نور کا دیدار بھی کر رہے تھے تمہارے نور کا درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے مسلمان کو نور دے جناب سے پہلے اتنا روشن نور ہویا ہے کہ زمانہ چمک اٹھے کہ چمکے نے دل بھی چمکے نے ساتھا بھی چمکیاں نے برادریاں بھی چمکیاں نے قبیلے بھی چمکے نے پنڈ بھی چمکے نے شہر بھی چمکے نے تے محل بھی چمکیا ہے کہ اتنی چمک ہونے کے باوجود پھر بھی اگر کسی کو اندھیرا رہ گیا سورج چڑھیا ہوتے تو پھر بھی کوئی بندہ کرے یار کہ اس کا کھول نہیں نہیں رہے پھر بھیا سورج کا کہ سورنے کے سورتے ہو تو اپنے یاد ہے آپ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیتا ہے کون کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے دیتا ہے کون بھیا ان کی نظر آنا ہے لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا سراجا منیرا اسی کو چمک بڑا چمکن والا چم بنا کے چلے ہے جب چم تے سورج اللہ تعالیٰ نے حضور تشبیہ دیتی ہے جب سورج نکل پڑے تارے تے وہ نہیں تھی تارے سمجھ جاتے ہیں اور ایسے طرح حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے تو ہم اسی نور دا سورج بنا کے چلے ہیں جب حضور تشریف لے آ کے آگیا نے ختم نبوت بھی دلیل ہے آپ تو بعد پھر دوسرا نبی نہیں آ گیا پہلے نبی آئے ہیں تارے پڑھ کے اندے رہنے سارے تاریاں دا سورج میرا تے تیرا لجبال آقا بن کے آ گیا آؤ ذرا مسلمان بھائی آخر دے اندر آقا تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر اپنی محبت کا نظر عقیدہ پیش کر رہی ہے محبت کا سلام رد کر رہی ہے کملے والا گیا ہرنا سویرا ہو گیا کملے والا گیا ہرنا سویرا ہو گیا تمہیں کہ میں انہوں نے چمکایا جائے کرنوں چمکایا محلات نو چمکایا سونیا کملے والے یہ ساٹھے دل بھی گناہ دے سیاہی نال ڈوب گئے نے سونیا کو کرم دے نگاہ ساٹھے بھی فرما دے وہ یہ ساٹھے دلان دے وچ نگاہ کرم فرما کے اپنے نور نال ساٹھے دلان میں روشن فرما دے وہ ساٹھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہی سانو سبق دے کے گئے نے کہ جب ظلمت آ جائے پھر نور منگیا کرو آپ نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رات کی چمکاتے چمکانے والے رات کی چمکاتے چمکانے والے
جب حضور علیہ السلام جس دن مدینے داخل ہوئے نے آپ صحابہ کرام فرماتے ہیں تات منہا کل شیء حضور سے قدم رکھن دی دیر سے مدینے دی ہر شے روشن ہو گئی صحابہ دی کوئی تے جب نور آئے تے روشن نہیں ہونا نور ہے سن تے ہر شے روشن ہوئی نا اس واسطے اسی مدینہ نو مدینہ منورہ کہندے کیونکہ